بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلق اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، رواہ مسلم فی صحیح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ انسان کی نجات کا راستہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہے۔ اگر انسان ایمان اور عقیدے کی درستگی رکھتا ہے، اعمال صالحہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور نجات رکھی ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، عقیدے کی درستگی نہیں ہے اور نیک اعمال نہیں ہیں، تو پھر یہ انسان ناکام ہے، خسارے کے اندر ہے، پھر ہلاکت اور بربادی اس انسان کے مقدر میں ہے۔ دور حاضر کے فتنے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ یہ فتنے انسان کو اس کے ایمان سے دور کر دیتے ہیں، انسان کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں اور دین سے دور کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ انسان اپنی ضروریات کی وجہ سے اپنے ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، تو کبھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اسلام کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔
یہ ضرورتوں کے نام پہ اسلام کو چھوڑ دے یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اور مجبوریوں کے نام پہ دین کو چھوڑ دے، حقیقت کے اندر یہ خسارے میں چلا گیا ہے۔ اور اس انسان کے لیے دنیا آخرت میں اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے، اس کے لیے دنیا آخرت میں سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، تو یہی دو چیزیں ہیں کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو اور اس کے پاس نیک عمل کا ذخیرہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ایسے انسان کو کامیاب شخص کہا ہے، اور نجات کا راستہ یہ دو چیزوں کا ہی راستہ ہے، ایمان اور نیک عمل کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ تغابن کے اندر، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اپنے ایمان کو، عقیدے کو درست کر لیتا ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل کرتا ہے، نیک اعمال کو نہیں چھوڑتا، عمل والی زندگی گزارتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی، اور پھر اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنتوں میں رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا وہ نیک عمل کرنے والی عورت ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، نیک عمل کرے تو اس کے پاس ایمان ہو، شرک نہ ہو، نیک عمل کرے تو اس کے پاس عقیدہ توحید ہو، کفر نہ ہو، نیک عمل کرے تو اس کے پاس نفاق اور وہ منافقت میں نہ ہو، نہ وہ منافق گروہ میں ہو، نہ وہ مشرک گروہ میں ہو، نہ وہ کافر گروہ میں ہو، بلکہ کون ہو؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اس کے نیک عمل کا یہ صلہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں، حیات طیبہ بخش دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن جنت والی عظیم پاکیزہ طیب زندگی اللہ اس کو دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کس وجہ سے؟ پھر اس کو اجر بھی دے گا اور اس کے اعمال سے بہتر اجر دے گا، جو اس نے نیکیاں کی ہیں اس سے بہتر اجر اللہ اس کو دیتا۔ تو یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے قرآن کا دو ٹوک اعلان ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے اور نیک عمل نہیں ہے تو پھر بھی وہ خسارے میں ہے،
اور اگر کہ اس کے پاس اعمال صالحہ نیک عمل تو موجود ہیں لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، اس کے عقیدے کی درستگی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر بھی وہ خسارے کے اندر۔ اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، لافانی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کی کامیابی اللہ رب العزت نے جنت کے داخلے اور جہنم سے نجات کو قرار دی۔ دنیا کے اندر تو کامیابی کے معیار مختلف ہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہے، فلاں ناکام ہے، فلاں خسارے میں ہے، فلاں فائدے میں ہے۔ ہماری دنیا کے کامیابی کا معیار مختلف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس مال سب سے زیادہ ہے وہ شخص کامیاب، جس کے پاس جائیداد سب سے زیادہ ہے وہ شخص کامیاب ہے۔ کبھی ہم عہدے کو کامیابی کی بنیاد اور کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة۔ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنة، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ شخص کامیاب ہے، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل کی ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا ہے اور خسارے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت قسم اٹھا کر کہتے ہیں والعصر، عصر کی قسم یا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے کے اندر جا رہا ہے، بے شک انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، نقصان اور ناکامی کے اندر جا رہا ہے، پوری کی پوری انسانیت خسارے میں جا رہی ہے، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ وہ لوگ خسارے سے بچ گئے جن کے اندر 4 خوبیاں موجود ہیں، جن کے پاس 4 چیزیں موجود ہیں، وہ خسارے سے بچ گئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور نیک اعمال۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خسارے گھاٹے نقصان سے کون بچ گئے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ان کے پاس ہے اور نیک عمل بھی ان کے پاس۔ یہ نہیں ہے کلمہ تو پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے لی، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت پر بھی ایمان لے آئے، لیکن نیک اعمال کی دولت سے، نیک اعمال کے ذخیرے سے دور ہیں، بے عمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا مسلمان شخص بھی خسارے میں ہے، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اعمال نہیں کرتا۔ بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن نمازیوں سے خالی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں اور مساجد کے اندر سہولتیں موجود ہیں، وعملوا الصالحات، لیکن لوگوں کے پاس نیک عمل نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی نہیں آتا۔ اللہ نے نعمتوں سے بڑی دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے باوجود، طرح طرح کے قسم قسم کے کھانوں کے باوجود روزے نہیں رکھتے۔ اللہ نے مال اور دولت بھی بہت دی ہے، بینک بیلنس اور جائیداد بھی بڑی ہے، لیکن حج کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ نے فصلیں بھی بڑی دی ہیں، فصلوں کی آمدن بھی بڑی ہے، اللہ نے مال بھی بڑا دیا ہے، لیکن اس مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنی فصلوں میں سے عشر نہیں دیتے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں جا رہے، نہ نماز کا عمل ہے، نہ روزہ حج زکوٰۃ کا عمل ان کے پاس موجود ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
بے عملی زندگی گزار رہے ہیں، عمل سے خالی زندگی۔ ہزاروں مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو مسلمان تو ضرور ہیں، جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے تو ضرور ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے تو ضرور ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال نیک اعمال سے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے دن بھی نمازوں سے خالی ہیں، ان کی رات بھی اللہ کی عبادت سے خالی ہے، ان کے دن بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، ان کی راتیں بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہیں۔ یقیناً یہ انسان خسارے کے اندر جا رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، مال کے باوجود خسارے میں ہے، جائیداد کے باوجود خسارے میں ہے، بڑے بڑے عہدوں کے باوجود یہ گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے، بڑی بڑی واقفیت اور تعلقات کے باوجود یہ خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ کیوں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اور نیک اعمال کا ذخیرہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا سورۃ 3 میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو اسفل سافلین میں پھینک دیا، نیچے سے نیچے پھینک دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہ بچ گئے، گھاٹے سے وہ بچ گئے، ذلت سے وہ بچ گئے، ذلیل اور رسوا ہونے سے وہ انسان بچ گئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے پاس ایمان ہے اور جن کے پاس نیک عمل ہے۔ فلہم اجر غیر ممنون، یہ ایسے بندے ہیں جن کے لیے اللہ نے نا ختم ہونے والا اجر تیار کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نجات کے لیے اللہ نے یہاں پہ 4 صفات کا ذکر کیا، ایک ایمان، ایک نیک عمل، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور تیسری چیز حق پہ رہنا اور حق کی تبلیغ کرنا، حق پہ رہنا اور حق کی تبلیغ کرنا، وتواصوا بالصبر۔ پھر جب اس حق پہ آ جائے گا نا انسان، تو پھر اس کو صبر بھی کرنا پڑے گا۔ جب مشکلات آئیں گی، جب ساری برادری اکٹھی ہو کے گھر میں آ جاتی ہے نا، تو نے کون سے عمل شروع کر دیے، تو کہاں چلا گیا، تو کس راستے پہ شروع ہو گیا، تیرا حقہ پانی بند ہے، پھر اس کو صبر بھی کرنا پڑے گا۔ کبھی اس کو جائیداد سے محروم کیا جائے گا، کبھی اس کو برادری سے الگ ہونے کے تانے دیے جائیں گے، کبھی اس کے ساتھ جینا مرنا بند کیا جائے گا۔ وتواصوا بالصبر، جب وہ حق پہ آ گیا ہے، اور اللہ کے قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑھ کے کوئی دنیا میں حق نہیں، جو سمجھتا ہے نا میرے عقیدے میں، میرے ایمان میں اور میرے عمل میں قرآن نہیں ہے لیکن میں پھر بھی حق پہ ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے طریقے میں سنت اور حدیث نہیں ہے پھر بھی میں حق پہ ہوں، اللہ کی قسم وہ سب سے بڑے خسارے اور دھوکے کے اندر ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے علاوہ دنیا کائنات میں کوئی حق نہیں۔ جو نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نمازیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے مطابق نہیں ہے، جو عمل تو کرتا ہے لیکن اس کے اعمال طریقہ نبوی کے مطابق نہیں ہے، وہ حق پہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس حق ہی نہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب باطل، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل۔ جب وہ ایمان لائے گا، پھر نیک عمل کرے گا، حق کو قبول کرے گا، وتواصوا بالحق، حق پہ چلے گا، یہ حق ہے، یہ حق ہے، وہ کہے گا اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا اس لیے میں اس پہ چلتا ہوں، حدیث حق ہے، سنت حق ہے، وہ کہے گا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے راستے پہ چلوں گا، یہ حق ہے۔ پھر اب مشکلات تو آنی ہیں، پھر اب تکلیفیں تو آنی ہیں، پھر اب دوستیاں اور یارانوں کی قربانیاں تو دینی پڑیں گی، پھر اب رشتہ داریاں بھی ٹوٹیں گی، پھر اب برادری بھی منہ موڑے گی،
اور ہو سکتا ہے ہجرت کرنے پہ بھی مجبور کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں کے ساتھ کوئی تنازع جائیداد کا تنازع نہیں تھا، کوئی وزارت اور امارت اور عہدے کا تنازع نہیں تھا، مکہ والوں کے ساتھ کوئی لڑائی اور جھگڑا کوئی پراپرٹی اور زمینوں کا نہیں تھا، کوئی چیئرمین کی ممبرشپ اور نمبرداری کا مسئلہ نہیں تھا، مکہ والوں کے ساتھ تنازع تھا تو ایمان اور اعمال صالحہ کا تنازع تھا کہ اللہ پر ایمان لو۔ یہی تنازع کی وجہ سے انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت میں مجبور کیا صحابہ کرام کو، پھر انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت میں مجبور کیا۔ اور آپ جانتے ہو شیب ابی طالب کے اندر، ابو طالب کی گھاٹی میں جہاں درختوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال بند رکھا، 3 سال۔ ہمارے اوپر تو ذرا سی دین کے بارے میں مشکلات آتی ہیں، ہم کہتے ہیں پھر کیا کریں، برادری نہیں چھوڑی جاتی۔ 3 سال مشکلات، 3 سال محصور رکھا، بند رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور میرے بلال کو کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن پھر بھی حق پہ ڈٹے رہے، پھر بھی حق پہ قائم رہے، حق کو نہیں چھوڑا۔ ساری برادری خلاف ہو گئی، رشتہ داری خلاف ہے، پوری کی پوری مکہ کی وادی خلاف ہو گئی، حق کو نہیں چھوڑا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں کر سکتے۔ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ کھادا نہیں، جے کھادا تو کھوانا تو پینا ہے نا، ہوں اسی تمہیں کیویں چھڑ دیے، ساڈے کول کھادا برائلر بھی کھادا ہے تے کٹے دا گوشت بھی کھادا تیسرے دن، تے ہن اپنی واری تسی بھج چلے ہو۔ یہ ہمارے معاملات جی کی کریے پھر جی، پتہ ہے کہ رسم ہے ان دا فائدہ کوئی نہیں، لیکن پھر کی کریے، اور رسم تے کرنی پینی ہے نا۔ کیوں جی؟ جب ان کی باری تھی تب ہم نے کھایا تھا، اب وہ کہتے ہیں کھلاؤ۔ ہم سنت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب صبر کی باری تھی، حق پر ڈٹنے کی باری تھی، تو پھر ہم حق سے بھی پیچھے آ جاتے ہیں اور صبر سے بھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ پھر ہم اس عارضی تکلیف اور اس عارضی مصیبت، اس عارضی مشکلات سے جان چھڑانے کے لیے باطل کی اور شیطان کے نقشے قدم پہ چل پڑتے ہیں، قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ دیتے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا انی لعالم کلمۃ لا یقولها عبد حقا من قلب۔ نجات کا راستہ کیا ہے؟ ایمان اور نیک اعمال، یہ نجات کا راستہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انی لعالم کلمۃ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، لا یقولها عبد، لا یقولها عبد، جو بندہ بھی وہ کلمہ کہتا ہے حق من قلبہ، سچے دل سے کہتا ہے، الا حرم علی النار، تو اللہ تعالیٰ کی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی ہے، آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے جب وہ اپنی زبان سے سچے دل سے وہ کلمہ ادا کرتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ ایمان والا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والا کلمہ ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ ہے، جب وہ دل سے یہ کلمہ ادا کرتے ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ جس طرح تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، جس طرح تیری ذات اور صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، تیرے اوصاف میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے میں، آپ کے راستے میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، طریقہ اللہ کے رسول کا چلے گا اور عبادت اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلق اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ اس نے شہادتین کی گواہی دی ہوگی، اس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی،
اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی گواہی دی ہوگی، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات کی بھی گواہی دی ہوگی غیر شاک فیہما، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں اس کو ہوگا، الا دخل الجنہ، اللہ رب العزت اس کو اس ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس ایمان کی دولت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، پھر اس ایمان کے اندر اس نے کمی کوتاہی نہیں کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، پھر اس ایمان میں اس نے کمی کوتاہی نہیں کی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک دیہاتی، اور آ کے سوال کرتا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنۃ، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب وہ میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے نمازوں کا حکم دیا، روزے حج کا حکم دیا، یعنی اسلام کے بنیادی 5 ارکان کا آپ نے حکم دیا کہ یہ عمل کرو۔ اب وہ سن کے کہتا ہے والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم، اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ نے جو حکم دیا ہے اس میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، واللہ، اللہ کی قسم، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے جو مجھے بتایا ہے نا دین، اس دین پر چلوں گا، اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز شامل نہیں کروں گا، نہ اپنی طرف سے اس میں کسی چیز کی کمی کر دوں گا۔ جب وہ واپس چلا نا، واپس پلٹا، مجلس رسالت سے اٹھ کر گیا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے نا، فلینظر الی ھذا، وہ اس بندے کو دیکھ لے، یہ جنتی آدمی۔ اب اس میں کیا سبق ہے؟ وہ کیسے جنت میں چلا گیا؟ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین بتایا تھا نا، جو دین آسمان کی بلندیوں سے اللہ رب العزت نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا، اسی دین پہ چلنے کا اس نے وعدہ کیا۔ آج جتنے مولوی اتنے دین، جتنے پیر اتنے دین، جتنے بابے اتنے دین، جتنی مسجدیں اتنے دین، جتنے گروہ اتنے دین، ہر گروہ کا دین مختلف، ہر جماعت اور ہر فرقے کا دین مختلف ہوتا چلا جائے۔ حق پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، حق پہ قائم رہنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اور ابو داود کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، جس کی آخری کلام، آخری گفتگو، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ایمان کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ ہے جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے کہ بیٹی اور بیٹے کی بات ہے تو ہم ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹا نہیں دیا تو یہ کرو وہ کرو، فلاں کے در پہ جا کے جھک جاؤ، فلاں کے در پہ جا کے جھک جاؤ، تو ہم بیٹوں کی خاطر اپنے ایمان کو چھوڑ دیں؟ مقدمے کے اندر پھنسا ہوا ہے، آپ فلاں کریں جی، ہم وہ جادو کرتے ہیں، وہ ٹونے کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ کفریات اور لغویات کرتے ہیں، یعنی ایمان ہمارے نزدیک ایک چھوٹا مسئلہ بن جاتا ہے، اور یہ دنیا کی جو عارضی سی تکلیف ہے یہ ہمارے نزدیک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایمان ہمارا اتنا کمزور، اللہ کی قسم، ذرا سی بات پہ ہم ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کفر کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، شرک کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حق کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ، ذرا سی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، داخل الجنہ۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کہ اس نے اپنے لا الہ الا اللہ کو توڑا نہیں ہے۔ ادھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ادھر شرک بھی کر لیتے ہیں، ادھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ادھر کفر بھی کر لیتے ہیں، ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ بھی عبادات، اب جو اس کی نظر و نیاز اور اس کا مال اور سارا کچھ کر لیتے ہیں۔
کل قیامت کے دن اللہ کا اعلان ہوگا وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، مسلمانوں سے، مومنوں سے آج الگ ہو جائے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ ھذا صراط مستقیم، سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرنا، اور یہی صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ۔ مانگتے ہیں نا سیدھا راستہ، نفل پڑھتے ہیں پھر بھی سیدھا راستہ مانگتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں پھر بھی سیدھا راستہ مانگتے ہیں، جماعت میں ہیں تب بھی صراط مستقیم مانگتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں تب بھی ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے صراط مستقیم کا ذکر کیا کہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو صراط مستقیم مانگتے ہیں اللہ سے کہ صراط مستقیم سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا کہ یہ ہے صراط مستقیم، آگے قرآن کو چھوڑ دیتے، پھر صراط مستقیم کیسے ملے؟ سورۃ فاتحہ میں صراط مستقیم اللہ سے مانگتے ہیں، 30 پاروں کی صورت میں اللہ نے صراط مستقیم دیا ہے، اس پہ ہم چلتے نہیں، اس پہ ہم چلتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے حدیث نازل کی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث۔ مانگتے تو ضرور ہیں اللہ سے، اللہ ہمیں صراط مستقیم دے۔ جب اللہ نے صراط مستقیم دیا ہے تو پھر ہم منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اس پہ چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے پیو دادا کو پایا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے۔ ساڈا دادا انج کردا سی اونج ہی کران گے، پردادا انج کردا سی اونج ہی کران گے، پیو دادے دے دین تے چلان گے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر صراط مستقیم کیسے ملے گا؟ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، کیا ان کے آباء و اجداد اگر عقل نہیں رکھتے تھے یا ہدایت یافتہ نہیں تھے پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے؟ اور زیادہ نہیں تو کم از کم ہمارے دین کے آدھے معاملات اس وجہ سے ہم باطل پہ ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے، اور باقی آدھے معاملات اللہ رحم کرے مولویاں تے ٹوچ ٹانگ کے ویلڈنگ سروس، جہاں کوئی دین کا مسئلہ آیا، جہاں اپنا فائدہ دیکھا وہاں دین کو بدل دیا، وہاں دین میں تغیر و تبدل کر دیا، وہاں دین کے اندر رکھنا ڈال دیا، وہاں دین کے اندر کجی ڈال دی، اور جو خالص دین اللہ نے قرآن و سنت کی صورت میں آسمان سے نازل کیا تھا اس کو بدل دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل کی ہیں وہ ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم ہے۔ تورات نازل کی، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے، حضرت ابراہیم کے، حضرت موسیٰ کے صحیفے، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں سب کا خلاصہ قرآن مقدس، اور قرآن مقدس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھا، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے اے اللہ ان لوگوں کا یہ راستہ ہے جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب دیکھ لیں انعام یافتہ لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ 4 قسم کے لوگ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تم نے انعمت علیہم کا سوال کیا ہے، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو اللہ کے انعام یافتہ لوگ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پہلا گروہ نبیوں کا
گروہ ہے، والصدیقین دوسرا گروہ صدیقین کا گروہ ہے، والشہداء تیسرا گروہ شہداء کا گروہ ہے، والصالحین اور چوتھا گروہ صالحین، اللہ کے مقرب بندے، نیک بندے، اولیاء اللہ، اللہ کی نیک ہستیاں، نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے، یہ 4 گروہ ہیں۔ جس راستے پر وہ چلے، جب تم اس راستے پہ چلو گے تو تم صراط مستقیم پہ ہو۔ جب تم نبیوں کے راستے کو، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے کو چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی مکرم کے طریقے پہ چلو گے تو ہدایت صراط مستقیم پہ ہو۔ صدیقین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، شہداء کے راستے پہ چلو گے تو تم صراط مستقیم پہ ہو۔ والصالحین صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، ائمہ محدثین کی جماعت، اللہ کے نیک بندی، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، ان کے راستے پہ چلو گے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تم اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پہ ہو یا نہ ہو تو اپنے عمل ایمان کو دیکھ لو۔ تمہارا ایمان عمل اگر ان لوگوں کے طریقے کے اور ایمان عمل کے مطابق ہے تو تم صراط مستقیم پہ ہو۔ اگر تمہارا ایمان اور عمل ان 4 گروہ سے مختلف ہو گیا ہے، تم نبیوں کے راستے، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے سے ہٹ گئے ہو، تو پھر تمہارا ایمان اور عمل صراط مستقیم والا نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پھر تم خسارے کے اندر، پھر تم گھاٹے کے اندر ہو، پھر تم نقصان کے اندر ہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اسلام میں ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد میں پھر کسی سے سوال نہ کروں، کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لے آیا، یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جانا، پھر اس پہ کمزوری نہ دکھانا، نہ اپنی دکان کاروبار کی خاطر، نہ اپنی جاب بزنس کی خاطر، نہ اپنے ذمہ کی خاطر، نہ اپنے رشتہ داری کی خاطر، نہ اپنی برادری کی خاطر، نہ اپنے تعلقات کی خاطر، نہ ووٹوں نوٹوں کی خاطر، ثم مستقم، پھر ڈٹ جانا، پھر اپنے اس ایمان سے پیچھے نہ ہٹنا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا نا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اللہ رب العزت اس استقامت کی وجہ سے آسمان سے فرشتوں کو ان پہ نازل کرتے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، اب کیا کریں، اب ایسا بھی تو ہے، اتنی سختی بھی اچھی نہیں ہے، تھوڑی سی نرمی دکھا لیتے ہیں، تھوڑا سا وہ بھی راضی ہو جائے، سارے انہوں راضی رکھنا چاہیے، نہیں جتنے کو لگ گیا ٹھیک لگ گیا، اپنا مطلب چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، یہ صوفیوں والی باتیں، یہ سارا کچھ، یہ بھی خوش، وہ بھی خوش، وہ بھی راضی، یہ بھی راضی۔ اللہ نے آسمان سے شریعت کو نازل کیا ہے کہ تم اپنے طریقہ کار کو چھوڑو اور شریعت پہ چلو۔ اللہ نے 313 اور لاکھوں ہزاروں کی صورت میں نبیوں کو نازل کیا ہے کہ اپنے راستے اور طریقے کو چھوڑو، نبیوں کے راستے اور طریقوں پہ چلو۔ یہ کوئی معمولی مسئلے اور معمولی باتیں نہیں۔ مشکلات آئیں گی جب تم قرآن و سنت کو اختیار کرو گے، مشکلات آئیں گی جب تم قرآن و سنت کو چلو گے، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر ان پہ صبر بھی کرنا پڑے گا، اس حق پہ ڈٹنے کے بعد صبر پہ چلنا بھی پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے زمین پر ایک اس طرح خط کھینچا، لکیر کھینچی زمین پر سیدھی، خط بیدہ ثم قال ھذا سبیل اللہ، سیدھی لکیر کھینچ کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سبیل اللہ، یہ صراط مستقیم۔ ثم خط یمینی وان شمالی، پھر اس کے دائیں بھی اس طرح لکیریں کھینچ دیں اور بائیں بھی لکیریں کھینچ، ایک لکیر اس طرح سیدھی کھینچی، پھر اس کے بعد دائیں بھی اس کے لکیریں کھینچی اور بائیں بھی دو لکیریں کھینچی۔ فرمایا یہ جو صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے نا، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو اس سے دائیں بائیں ہٹتے چلے جا رہے ہیں یہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اب یہ جو سیدھی لکیر کھینچی، سیدھا راستہ بنایا، سیدھا خط بنایا، یہ قرآن و سنت والا راستہ کہ جب تک تم قرآن و حدیث پہ چلو گے یہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہو، جب اس سے ہٹ جاؤ گے
اپنے اپنے امام، اپنے اپنے بزرگ، اپنی اپنے گروہ، اپنی جماعتیں، اپنی فقہ، اپنے فتوے، اپنے مولوی، اپنے جناب بابے، ان پہ چلتے چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ قرآن والا راستہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کو تلاش نہ کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، دوسرے راستوں کے نقش قدم پہ نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیا ہوگا؟ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ وہ دوسرے جو راستے ہیں نا، دوسرے راستے، وہ تمہیں قرآن کے راستے سے ہٹا دیں گے، حدیث کے راستے سے ہٹا دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے تمہیں وہ پھر ہٹا دیں گے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ لیکن صراط مستقیم سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ شیطان کے راستے پہ چلے گا انسان تو پھر صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ دوسرے نمبر پہ سبب جہالت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم حدیث کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ ہے تو قرآن نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث نے کیا کہا ہے، سنت نے کیا کہا ہے۔ جہالت کی وجہ سے ہم صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے۔ اچھا جی اینج ہو گیا، میں تے پتہ ہی نہیں سی، اور بھائی یہ جو تو نے کام کیا نا یہ کام درست نہیں۔ اچھا جی میں تے پتہ ہی نہیں سی، 60 سال کی زندگی گزار لی، 40 سال کی گزار لی، 50 سال کی گزار لی، لیکن ہمیں قرآن کے علم سے، قرآن کے نور سے، قرآن کی روشنی سے ہم دور چلے گئے، ہمیں پتہ نہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں ہمیں آتا۔ تو مولوی صاحب دے بس پہ گئے، توکل بھروسہ مولوی صاحب تے، اور مولوی جنہیں مرضی ترجمہ کرے تو جنہیں مرضی بدلے تو جنہیں مرضی موڑے تو جنہیں مرضی فتویٰ بدلے تو جنہیں مرضی موڑ کھوڑ کے گل پیٹتے تے اپنے جناب جیب تے لے، سانوں کی لگی؟ ہم نے تو دور ہے جہالت کی وجہ سے۔ ہمیں قرآن کا علم ہونا چاہیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر پڑھیں، قرآن کریم کی حدیث پڑھیں، بخاری مسلم کا مطالعہ کریں، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ حسد اور عناد ہے۔ ہم حسد کی وجہ سے، عناد اور ضد کی وجہ سے نہیں قریب آتے۔ نہیں جی نہیں، کیویں چھڈیے ہن، کیویں چھڈیے؟ ہاں پتہ ہے رسم ہے، پتہ ہے درست نہیں، ہاں سانوں پتہ ہے بھی عمل درست نہیں، لیکن حسد ہے، ضد ہے، عناد ہے۔ ضد کی وجہ سے ہم صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے پہ نہیں چلتے۔ اور چوتھی وجہ حب دنیا ہے، دنیا سے ہمیں محبت ہے۔ مولوی ہے وہ بھی دنیا چاہتا ہے، پھر مقتدی ہے وہ بھی دنیا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے مسئلہ بدل لیتا، سنت پہ چل گیا تو پھر روٹی ٹکر دا کی بنے گا، موجاں لگیاں نے موجاں، یہ موجاں کتھوں لبن گیاں؟ بسترا بھی لبے گا، منجا بھی لبے گا، جناب سوٹ بھی لبے گا، جتی بھی لبے گی، پگ بھی لبے گی، سارا کچھ لبے گا۔ تے جے اے چھڑ دیتا تے سارا کچھ موک گیا۔ حب دنیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم قرآن و سنت کے راستے پہ نہیں چلتے۔ اور پانچویں وجہ کیا ہے؟ ہمارے فرقے ہیں، ہمارے گروہ ہیں، ہماری جماعتیں ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو۔ ہم قرآن و سنت کے بہت سے مسئلے اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہمارا فرقہ اس پہ نہیں چلتا، ہماری جماعت اس پہ نہیں چلتی، ہمارا گروہ اس پہ نہیں چلتا۔ کبھی اس گروہوں کے سیاپے سے نکل کر باہر آؤ، کبھی اس گروہوں اور فرقوں اور جماعتوں کی لڑائی سے نکل کے باہر آؤ اور آنکھیں کھول کر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ اللہ کی قسم، ان الدین یسر، یہ دین آسان ہے، یہ دین آسان ہے، جو اللہ رسول کے راستے والا دین ہے وہ آسان ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ دنیا بھی کامیاب کر دیتا ہے قرآن و سنت پر عمل کی وجہ سے، اللہ آخرت بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ نجات کا راستہ ہے، ایمان کی درستگی اور نیک اعمال، صراط مستقیم قرآن و سنت پہ چلیں، اللہ کی قسم دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاملات کی سنگینی کو، دنیا کے فتنوں سے بچتے ہوئے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر معاملے مسئلے میں ہمیں با عمل مسلمان بنائے، نمازی بنائے، سنت اور حدیث پہ چلنے والا، قرآن و سنت کے طریقے کو اختیار کرنے والا بنائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون